السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد سلمان ہاشم کیفی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن لے کر آیا ہوں۔ وہ انفارمیشن ہے انٹرنیٹ کے بارے میں۔ انٹرنیٹ پر جو آپ ایپس یوز کر رہے ہیں، اسپیشلی گوگل پلے اسٹور، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ اور دیگر جتنی بھی ایپس ہیں، ان کے بارے میں آپ کو آج ڈیٹیلز دوں گا اور بہت سارے سوالات ان کے بارے میں سامنے آ رہے ہیں، جس میں امپورٹنٹ کوشچنز یہ ہیں کہ کیا 1 دسمبر سے گوگل پلے اسٹور پاکستان میں چلے گا یا نہیں چلے گا۔ گوگل پلے اسٹور ہر بندے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کوئی بھی ایپ جو ہے وہ انسٹال کرنی ہوتی ہے تو اس کو ہم گوگل پلے اسٹور سے انسٹال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہمیں واٹس ایپ جیسی دوسری ایپ جس طرح کے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ ہیں، ان کے لیے کیا پیسے دینے پڑیں گے، یا جس طرح پہلے ہم انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے گوگل پلے اسٹور سے ان کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کوئی پیسے نہیں دینے ہوتے، ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں سنسنی کی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، عام آدمی کا واسطہ صرف پلے اسٹور کی فری سروسز سے پڑتا ہے۔ پلے اسٹور سے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر یا کوئی فری گیم ڈاؤن لوڈ کر لی، ان سب کے لیے ہم پلے اسٹور کو کوئی پیسے نہیں دیتے، اور اب بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو عام آدمی ہے اس کو پلے اسٹور پر اس طرح کے کوئی پیسے نہیں دینے پڑیں گے کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے۔ لیکن پلے اسٹور کی کچھ ایپس اور سروسز ایسی ہیں جس کے لیے وہ پیسے چارج کرتے ہیں، اور وہ عام آدمی کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ کچھ اسپیشل بندے ہوتے ہیں جو ان ایپس کو یوز کرتے ہیں، اور ان کو ہی صرف وہ پے کرنا پڑتا ہے۔ ان بندوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، ان کی پالیسی کیا ہوتی ہے، کس طرح پے کرنے پڑتے ہیں، وہ ساری انفارمیشن آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور ایسی ایپس کو خریدنے کا ایک طریقہ ڈائریکٹ کیریئر بلنگ، جس کو DCB بھی کہا جاتا ہے، ان ایپس کو خریدنے کا طریقہ ہوتا ہے ڈائریکٹ کیریئر بلنگ۔ اس طریقے میں آپ اپنی سم میں موجود بیلنس کو خرچ کر کے وہ ایپ خرید کر سکتے ہیں۔ مطلب کوئی بھی ایپ اگر وہ 150 روپے کی، 100 روپے کی، 200 روپے کی، 1000 کی، 1500 کی ہے، تو اتنا بیلنس اگر آپ کی سم میں ہے تو آپ وہ ایپ خرید سکتے ہیں۔ وہ اتنا بیلنس آپ کی سم میں سے جو ہے وہ کٹ کر لیتے تھے۔ اگر ایپ کی قیمت 100 روپے ہے تو آپ کے موبائل بیلنس سے 100 روپے کٹ کر جاتے تھے، اور آپ کو وہ ایپ مل جاتی تھی جو آپ کی ٹیلی کمپنی زونگ، جیز، ٹیلی کمپنی سے مراد جو بھی نیٹ ورک آپ یوز کر رہے ہیں، زونگ یوز کر رہے ہیں، جیز، یو فون، ٹیلی نور جو بھی یوز کر رہے ہیں، DCB کی مد میں اس ایپ کمپنی کو DCB کے پیسے اکٹھے کر کے دے دیتی تھی۔ وہ کمپنی ہمارا بیلنس جو ہے وہ کٹ کر لیتی تھی، اور اس کے بعد ان کمپنیز کو وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا۔ عام آدمی کے لیے یہ بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عام آدمی وہ بالکل بھی ایپس یوز نہیں کرتا۔ پیڈ ایپس ان کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمیں پیسے دے کر ہم خریدتے ہیں، تو عام آدمی کے لیے یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن جو فری لانسرز ہیں اور اس طرح کے دوسرے آن لائن ورک کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو DCB کی ضرورت پڑتی ہے۔ بلکہ Amazon، نیٹفلکس اور میٹا جیسی کمپنیاں بھی اس سروس کے ذریعے پاکستان سے پیسے لے کر انہیں اپنی پیڈ سروس دیتی تھیں۔ مطلب Amazon وغیرہ جو ہے، میٹا، اس طرح کی جو کمپنیاں، وہ بھی پیڈ ایپس ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ نے YouTube پر اپنے پروڈکٹ کی ایڈز چلانی ہے تو آپ انہیں DCB کے ذریعے فیس دے کر یہ کام کروا سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دیکھا کہ DCB کے ذریعے بہت سارے ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں، تو ان کمپنیوں کے ذریعے باہر جا رہے ہیں، تو اسٹیٹ بینک نے DCB پر پابندی لگا دی۔ اب آپ DCB کے ذریعے کوئی بھی ایپ نہیں خرید سکتے، مطلب اپنے بیلنس ڈیٹیکٹ کروا کے ان کو تو کوئی بھی ایپ ادھر سے نہیں خرید سکتے۔ وہ پیسے پھنس گئے جو کہ تقریباً 34 ملین ڈالرز ہیں۔ اب DCB کے ذریعے جن بندوں نے پیسے دیے ہوئے تھے، اب DCB پر پابندی لگ گئی، لیکن جو پیسے انہوں نے پہلے جمع کروائے ہوئے تھے وہ تقریباً 34 ملین ڈالرز ہیں، وہ ان لوگوں کے پیسے وہاں پر پھنس چکے ہیں۔ عام آدمی جس نے کبھی پلے اسٹور سے کوئی پیڈ سروس نہیں لی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ سب چلتا رہے گا۔ لیکن جو پیڈ ایپس ہیں ان کی فیس DCB کے ذریعے نہیں ہو سکے گی۔ اب اس کے ذریعے کوئی نیا طریقہ نکالا جائے گا، جس کی وجہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کیا پلے اسٹور بند ہو جائے گا یا فیس بک، واٹس ایپ، اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف DCB پر پابندی لگائی گئی ہے۔ تو اسی سلسلے میں اب کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کرنا ہوگا۔ مطلب کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ یا تو وہ پیسے دے سکتے ہیں، یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے استعمال کرنا ہوگا اس کو۔ ساتھ ہی اگر ادائیگی ٹائم پر نہیں کرتے تو گوگل اپنی پیڈ سروس کو بند کر سکتا ہے، جس کے ذریعے وہ DCB کے ذریعے جس طرح پہلے پیسے دیتے تھے وہ سروسز صرف بند ہوں گی۔
اسی سلسلے میں گوگل کا ایک وفد جو ہے وہ 11 دسمبر کو پاکستان آ رہا ہے۔ یہ بہت اہم خبر ہے کہ 11 دسمبر کو وہ پاکستان آئے گا۔ رپورٹس کے مطابق گوگل پاکستان میں اپنا دفتر کھولنے والا ہے۔ میٹا، ٹک ٹاک وغیرہ اور دوسری ایپ جو ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں اپنا دفاتر کھولے جائیں۔ اس کے علاوہ فری لانسرز ملک میں کافی ڈالرز لے کر آتے ہیں، ان کے متاثر ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے وزارت ٹیلی کام نے وزارت خزانہ سے رجوع کیا ہے اور ان کو معاملے کی حساسیت بتائی ہے۔ وزارت خزانہ کو اس معاملے پر فوری اور سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے۔ اب پتہ چل جائے گا کہ 11 دسمبر کو جب وہ وفد پاکستان آئے گا تو کیا اپنا دفتر کھولے گا، اس کا کیا فیصلہ آئے گا، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو آگاہ کروں گا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ خدا حافظ۔